انسان تھوڑی دیر کے مزہ کے لیے اللہ کے نافرمانی کر دیتا ہے، وہ گناہ رہ گیا، مزہ ختم ہو گیا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے ہیں، وہ جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کیوں بنایا، اور اگر یہ دنیا بنایا تو اس دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق اس دنیا میں ہوئی تھی، آپ سب کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رہنمائی فرمائی کہ تم جنت میں ایسے رہنا اور یہ چیز مت کھانا۔ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام وہ پھل نہیں کھاتے تو آج ہم سب جنت میں ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے لیے ہی آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ پہلے پارہ میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی تو فرشتوں نے کہا آپ ایک ایسے مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ہر طرح کے گناہ کریں گے۔ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم سب چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ آسمان میں فرشتے کم تھے کیا؟ فرشتے بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، اور فرشتے نافرمان نہیں ہیں۔ اللہ نے جو حکم فرشتوں کو دے دیا، فرشتے اس کے خلاف ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں پر فضیلت دی۔ کیوں فضیلت دی؟ کیونکہ انسان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے، گناہ کرنے کا مادہ ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کے خوف سے یا اللہ کے شوق میں گناہ نہیں کیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا، یقیناً اشرف المخلوقات ہے۔ اب تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی کو ایسے سمجھو جیسے کہ کوئی شخص جنگل سے گزر رہا ہو، اور ایسے جنگل سے جہاں بہت سارے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بتاؤ کہ وہ کس طریقے سے گزرے گا اگر اس کو اسی جھاڑی سے ہو کر کے گزرنا ہوگا تو سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب انسان جھاڑی سے ہو کر کے گزرے گا تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ہمارا کپڑا کہیں جھاڑی کے کانٹوں سے الجھ نہ جائے، کیونکہ اگر کپڑا الجھ گیا تو یقیناً کپڑا پھٹ جائے گا۔ تو دنیا ایک جھاڑی ہے، اس کے کانٹے کیا ہیں؟ تمام طرح کے گناہ ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا کو پار کر کے آخرت میں جائیں گے، لیکن کانٹے دار سے بچنا ہے تو تمام طرح کے گناہ، لغویات، فحشیات سے بچنا ہوگا۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کر دیا، وہ احسان یہاں مراد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، بس اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت جب بھی کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اس کو مثال سے ایسے سمجھیے کہ آپ کو کسی سے بہت محبت ہے، لگاؤ ہے، آپ اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ اس نے کہا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو تم قربانی دو میرے لیے۔ آپ قربانیاں دے رہے، اس کے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہیں، دنیا کے طرح طرح کے تکلیف آپ جھیل رہے ہیں، اور جب آپ کی نظر پڑتی ہے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رخ کسی اور طرف سے ہے تو آپ اداس ہو جائیں گے، لیکن آپ مشقت اٹھا رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چپکے سے آ کر کے آپ کے کان میں یہ کہے کہ جس کے لیے تم مشقت اٹھا رہے ہو وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کے دل میں ایک الگ خوشی ہوگی۔ اور انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان بڑائی کرے، تمام خواہشات کو ایک طرف رکھ کر کے اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرے۔ اگر انسان اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو یقیناً اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کیوں؟ علم کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے، گناہ کرنے کا مادہ ہے، گناہ کرنے کا صلاحیت ہے، لیکن فرشتوں کے اندر گناہ کا جذبہ نہیں ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی عبادت کا یا کسی کام کا اگر حکم دے دیا تو اس کی وہ خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کے نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر تو صلاحیت ہے۔ ہم اللہ سے ڈر کر کے یا اللہ کے خوف میں اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں تو اللہ نے جو اشرف المخلوقات کا شرف رکھا ہے انسانوں کے لیے اس شرف میں ہم داخل ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو منمانی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے ہیں، وہ جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جتنی بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب علم کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے، پنکھا دیکھ لیجئے، آپ ٹی وی دیکھ لیجئے، موبائل دیکھ لیجئے، جتنی بھی دنیا کی بہترین چیز ہو، آپ گاڑی دیکھ لیجئے، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو ایک پڑھا لکھا انسان نے بنایا۔ جہالت، علم دین کا نہ جاننا، علم دین سے نا واقفیت انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ علم چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، دونوں علم سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دین کا علم سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس نہ تو دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے۔ دین میں تو ہم زیرو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ وجہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، گناہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو رہا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے رو لیا، گڑ گڑا لیا، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن انسان گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، ان آنکھوں کو کس نے بنایا جس سے ہم رات دن ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا۔ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اچھی بات بولنے کے لیے، قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن اس زبان سے ہم ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، غیبت بیان کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ ہاتھ اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ اس سے ہم اچھے کام کر سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں، لیکن آج اس ہاتھ سے ہم ہر طرح کے غلط کام کرتے ہیں۔ پیر اللہ کا دیا ہوا ایک عظیم قیمتی عضو ہے جس کو اللہ نے عبادت کے لیے دیا، دنیا کے کام کاج کے لیے دیا کہ دنیا میں ہو تو اس پیر سے چلو، روزی تلاش کرو اور میری عبادت کرو۔ لیکن آج ہر غلط کام ہم ان پیروں کے ذریعے چل کر جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے مزہ کے لیے اللہ کے نافرمانی کر دیتا ہے، وہ گناہ رہ گیا، مزہ ختم ہو گیا۔ ایک آپ سمجھیے اس طریقے سے جب کسان کھیت میں بیج کو ڈالتا ہے، پودا نکلتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پورے کھیت کو پودے کی ہریالی ڈھک دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پودا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کھیت تک دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پودا پیلا پڑنے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس پودے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور ایک ٹائم آپ ایسا دیکھیں گے کہ اس کھیت میں سوائے دھول اڑنے کے کچھ اور آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔
اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پھر بالکل آخری وقت ہے۔ ہم نے بچپنے میں جو کھیل کھیلا یا جس طریقے سے زندگی گزاری یا جو کھلونا ہمیں محبوب تھا، اس کھیل کی ابھی ہم لوگوں کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کھلونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جوانی میں انسان اللہ کے حکم کو توڑ کر کے جو مزہ لے لیتا ہے، جو گناہ کر لیتا ہے، جب انسان کا جوانی ختم ہو جائے گا تب انسان افسوس کرے گا کہ کاش کہ ہم اللہ کے حکم کو نہ توڑتے۔ زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی، اگر اللہ کے حکم کو آپ پورا کریں گے تب بھی، اللہ کے حکم کو آپ توڑیں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس نے موت کی تیاری کر لی موت آنے سے پہلے۔